تو یہ ہیں ساری باتیں. باقی تو اس نے بتایا کہ عربی میں کون کون سے لٹریچر ہے، اس نے بہت تھوڑا بتایا ہے. عربی میں کافی لٹریچر ہے اللہ کے فضل سے. سمجھ آئی اب خلاصہ؟ اوپر سے گزر جاتا ہے. تم لوگ شام کو دوبارہ سنا کرو تاکہ بعض باتوں کی تمہیں سمجھ آیا کرے. کون کون ہے جو کبھی کلاس جا کے دیکھتے ہیں؟ جب سے تصویریں آنی بند ہوئی نا لڑکیوں نے کلاس دیکھنی بند کر دی ہے نا؟ تم دیکھتی ہو؟ اچھا، تو اس دوبارہ جا کے اردو میں سنتی ہو، انگلش ٹرانسلیشن آتی ہے وہ دیکھتی ہو؟ اچھا، کاشفہ قمر صاحبہ نظم پڑھیں. وعلیکم السلام. دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، دو گھڑی صبر سے. آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی، دو گھڑی صبر سے. تم دعائیں کرو یہ دعا ہی تو تھی، تم دعائیں کرو یہ دعا ہی تو تھی، جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی. یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے ایسا، یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے ایسا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. خوں شہیدان امت کا اے کم نظر، خوں شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاہ کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے
देखते फूल फल आएगी, फूल फल जाएगी। है तेरे पास क्या गालियों के सिवा, है तेरे पास क्या गालियों के सिवा, साथ मेरे है ताईदे रब्बुल वरा। कल चली थी जुलेखू पे तेरे दुआ, आज भी इज़्न होगा तो चल जाएगी। असर बीमार का है मरज़ ला दवा, असर बीमार का है मरज़ ला दवा, कोई चारा नहीं अब दुआ के सिवा। ए ग़ुलामे मसीह ज़मां हाथ उठा, मौत आ भी गई हो तो टल जाएगी। दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफ़ते ज़ुल्मतो जोड़ टल जाएगी। दो घड़ी सब्र से। ज़ाकला पूरी नज़म पढ़ दी तुमने? जी पूरी नज़म पढ़ दी? अच्छा, और बैतबाजी करनी है? यहाँ टीमें हैं कोई? ये किस किस ने हिस्सा लेना है? इधर से इस हाफ में से कौन है? इस हाफ में से किसको शेर आते हैं? हाथ खड़े करो। इधर से यहाँ ज़्यादा। तुम इधर हाफ में हो कि इधर हाफ में हो? अच्छा, इसको ज़्यादा आते हैं, हाथ पकड़ लिया उसका। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तो मीम का शेर पढ़ो दाईं तरफ से। हाँ, आता है मीम? मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलम में कौन का एक खुदा है। मेरी रात दिन बस यही एक सदा है कि इस आलम में कौन का एक खुदा है। ये तुम्हारे पास कहाँ माइक्रोफोन? दूसरा ये पड़े आगे। आए वो दिन जिनकी हम आए कहाँ से हो गया? ये से बोलना है। सॉरी। या रब है तेरा एहसान, तूने दिया है ईमान, हम तेरे दर पे कुर्बान, तू हर ज़माने कहबान। चलो, नून का दो, आगे दो। नोने हालान जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त के ज़ाए मेरा पैगाम ना हो। पूरा हो गया शेर? नहीं है? वाव का चलो। वो भी
پیشوا ہمارا جس سے ہنوز سارا نام اس کا ہے محمد دل پر میرا یہی ہے. یہ پیچھے دے دو. یا این فضل اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن. نهب اللئام نشوبهم وإيقارهم فتهللوا بجواهر الفرقان. کیا دوبارہ پڑھو. نهب اللئام نشوبهم وإيقارهم فتهللوا بجواهر الفرقان. لو جی وہیں لے آئی تمہیں. یا بحر فضل المنعم المنان تحوی الیک. نون کا ہے نا یہ ایک ہے. نون آئے گی. دو دے دو. نہ ہے باپ اس کا نہ ہے کوئی بیٹا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. الف بولو. اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے. یہ یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا فی هذه الدنیا وبعث انسانی. باس انسانی. دیکھ چلو وہ پچھلی والی کو دے دو. نشان کو دیکھ کر انکار. نشان کو دیکھ کر انکار کب تک جائے گا. پیش جائے گا. بھول گیا. چلو پھر آگے دے دو. ساتھ والی کو دے دو. نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا ارے ایک روز اے جھوٹو قیامت آنے والی ہے. جھوٹوں قیامت آنے والی. بیچ میں سے ایک لفظ کھا گئی ہو. دوسرا پڑھ دو. نہیں یہی پڑھو. یہی پڑھو. اس کو دے دو. یہی پڑھو. جھوٹوں پر لگا دو سب. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. آدھا نمبر ملے گا. چلو یہی تدبیر ہے پیاروں کے مانگو اس سے قربت کو اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو چلاؤ سب کمندوں کو. واو. وہ پیشوا ہو ہمارا گیا یہ تو. وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں. نہیں تم اس طرف ہو. نہیں نون یہ جو کسی کو نہیں آئے گا پھر تمہارے سے پوچھوں گا. ہاں بتاؤ کہاں ہے مائکرو فون. دو اس کو جلدی سے. نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے ہو نہیں گیا. نکلا. اچھا. پاک وہ جس سے انوار کا دریا نکلا. الف. آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں. نون نہیں تم نے ادھر بولنا ہے. انہوں نے بولنا ہے. ہاں نون. نہ ہے اس کو حاجت کوئی بیویوں کی ضرورت نہیں کچھ ساتھیوں کی. کیا یہ کس کا شعر ہے. دو کوئی پڑھ دو. نہیں اس کو حاجت کی کسی کوئی بیویوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو کچھ ساتھیوں کی. کس کا شعر ہے یہ. میری رات دن بس. میری رات دن بس یہی سزا ہے. ہو گیا پورا اس طرح شعر.
یہ کیا ہو گیا؟ اذان دینے میں لڑائی تو نہیں شروع ہو گئی؟ کہتے ہیں میں دوں گا، وہ کہ میں دوں گا. چلو کہتی ٹھیک ہے، تو پھر مجھے تو نہیں آتا. ہیں نہیں ہے، نہیں ہے تو نون ہوگا. چل ہاں، کہاں اصل شعر اسی طرح ہے. چلو اچھا ذرا تم. نظیر اس کی نہیں جمتی، نظر میں فکر کر دیکھا، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، کلام پاک رحماں ہے. کوئی نہیں، چلو تم بتا دو. تمہیں آتا ہے؟ اس کو آتا ہے. یا شمس ملک الحسن والاحسان نورت وجہ البر والعمران. نشان ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ارے ایک اور کیا ہو گیا؟ چلو اس کو دے دو، پچھلی کو. نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے. ٹھیک ہے، یہ اس کو دے دو، پیچھے اس کو. یا بدرنا یا آیت الرحمانی احد الہداتی واشجع شجانی. جسے تم لوگ پڑھتے ہو پتہ نہیں لگتا. نون کون ہے؟ نون تو اس کو دے دو، چھٹی کو. نہ وہ تم بدلے نہ ہم، طور ہمارے ہیں وہی، فاصلے پر گئے پر قرب ہو، پر قرب سارے ہیں وہی. قرب تو سارے ہیں وہی ہیں. پورا شعر ہو گیا؟ اچھا چلو جی، وہی یہ تم ہاتھی کھڑی کرتی رہو. یا رب تو رحم کر کے ہم کو سکھا دے قرآن، ہر دکھ کی یہ دوا ہو، ہر درد کا ہو چارہ. ہر درد کا ہو چارہ. چارہ ہے. ایک نہ ایک دن پیش ہے چارہ، ہے سے ہوگا، چارہ الف سے، سوری الف ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ فنا کے سامنے. یہ دو، اس کو دو آگے، اس کو چھٹی کو آگے ادھر تم لوگ ایک دفعہ پڑھ چکے ہو. یبکون من ذکر الجلال سبابة وتعلما من لوحة الهجران. اچھا نون تھوڑا زمدار. نون تو نہیں آتا؟ نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں. ہو گیا. تم بتاؤ پھر. نون تم وقت ہو گیا تمہارا، تم لوگ نون کا پڑھو، نہیں تو برابر ہو جاؤ گے. تم بتاؤ. نون نہیں ممکن کہ میں زندہ رہوں تم سے جدا ہو کر، رہوں گا تیرے قدموں میں ہمیشہ خاک پا ہو کر. ہاں میں نے بتایا تھا. تو رے ربوا کو تیرا مرکز توحید بنا کر، ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگا کر نہیں ہے. ٹھیک کرو اس کو، ٹھیک کرے. ربوا کو تیرا مرکز توحید بنا کے، ایک نعرہ تکبیر فلک بوس لگائیں. پھر لگا کر کیا کریں گے؟ لگائیں تو ٹھیک ہے نا. نون ہے. نون
نون نون. اچھا چلو پھر ختم کرو. اور کوئی بات ہے؟ حضور میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. یہ جو لیبیا اور ایجپٹ میں حالات اتنے خراب ہیں، کہیں یہ ورلڈ وار 3 کی طرف تو نہیں جا رہا؟ یہ جو لیبیا وغیرہ میں حالات بہت خراب ہیں، یہ ورلڈ وار 3 کی طرف تو نہیں جا رہا؟ ورلڈ وار 3 کی طرف نہیں جا رہا. میں نے کل کیا کہا تھا؟ اسی طرح جا رہا ہے. اور کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری جو بیلٹ ہے، سیریا جو پرانا سیریا تھا، وہ صرف سیریا شام وہی نہیں تھا، بلکہ اس میں کچھ اور جارڈن کا حصہ بھی تھا، فلسطین کا حصہ بھی تھا، کچھ دوسرا حصہ بھی تھا. یہ تو خیر افریقہ میں ہیں دونوں، لیکن مڈل ایسٹ میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں. اور اگر دوسری طاقتیں ان کو پیچھے سے بھڑکا رہی ہیں ساری آگ، تو ریئیکشن پھر ہوگا. کوئی طاقتیں پیچھے کام کر رہی ہیں، اب اٹھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے نا. کس نے انسائٹ کیا ان کو؟ وہ میں نے جو پڑھا تھا خطبہ الہامیہ کے بارے میں، اس میں خطبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا تھا، لیکن عید کی نماز کسی اور نے پڑھائی تھی. یہ کیوں ہوا تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام عموماً نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے، مولوی عبد الکریم صاحب یا دوسروں سے پڑھوا لیا کرتے تھے ہیں جی. لیکن امام کے لیے حضرت مسیح تو نبی تھے، ان کے لیے تو خیر ہے، اور خلیفہ وقت کے لیے بھی، کیونکہ اس میں بعض نصیحتیں کرنی ہوتی ہیں. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز نہ پڑھا سکتے ہوں ہیں، اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، بعض دفعہ بیٹھ کے بھی پڑھا سکتے ہیں ویسے تو خطبہ دینا ٹھیک ہے. لیکن ہر جو امام لوکل امام ہوتا ہے یا مشنری ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نماز کوئی اور پڑھا دے اور خطبہ وہ دے دے. یہ صرف ایکسیپشن ہے. وہ تو نبی کے لیے تو ہے ہی ہے، اور خلیفہ وقت کے لیے اس لیے کہ انہوں نے بعض باتیں سمجھانی ہوتی ہیں جماعت کو اس حد تک. ٹھیک. حضور کیا ہر نبی کے بعد خلافت کم ہوئی تھی؟ خلافت اللہ تعالیٰ جو پہلے نبی آتے رہے نا، ان کی جو خلافت تھی وہ تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھی. وہ یہ طریقہ کار نہیں تھا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بعد جو خلافت چلی ہے وہ تھا. ہر نبی، بعض حضرت عیسیٰ آئے ہیں یا اور جو دوسرے نبی دوسروں شریعت، پہلی شریعت جو انبیاء تھے ان کی شریعت کو آگے چلانے کے لیے آئے، وہ ایک طرح سے نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے، اور پھر آگے ان کی خلافت چلی. وہ خلافت چلی خلافت راجہ، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلی تھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی. ٹھیک. تو خلافت کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. بعض اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے کسی کو کھڑا کرتا ہے، بعض لوگوں کے انتخاب کے ذریعے سے، بعض لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اس کو بناؤ، اور اس کو تائید حاصل ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی. لیکن حضور میرا سوال یہ ہے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطبہ الہامیہ کے ذریعے کیا تھا، اس طرح حضرت مسلمات کے زمانے میں بھی ایسا کوئی معجزہ ہوا تھا؟ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کھڑا کرتا ہے جب، تو اس طرح الہامیہ خطبہ تو نہیں کوئی ہوا تھا جسے کوئی معجزہ کہہ سکیں. لیکن بہرحال بہت ساری الفاظ اور باتیں حضرت مسلموں نے کہا یہ میں نہیں بول رہا، میری زبان میں خدا بول رہا ہے. کئی دفعہ الفاظ یہ تو خلفاء کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ سکھاتا ہے، بعض دماغ میں کوئی چیز ہوتی بھی نہیں تو ایک دم لفظ دماغ میں آ جاتا ہے، ذہن میں فکرے آ جاتے ہیں یا کوئی مضمون آ جاتا ہے. تو اللہ کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس کو الہامیہ نہیں کہا جا سکتا.
الہام کے بعد فکر تو ہو سکتے ہیں جو مستقل نہیں. حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے تو یا جنگ میں اس جو خطبہ دیتے تھے کہا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف پیچھے چلے جاؤ. اور وہاں انہوں نے وہ دیکھ لی تو ان کو بھی الہام ہو گیا, ان کو بھی الہام ہوا. تو انہوں نے پوچھا کیا کہ میں نے جنگ کا نظارہ دیکھا تھا اور دشمن کا حملہ اس طرح ہو رہا تھا تو میں نے ساری کہا کہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ. تو وہ بات انہوں نے سنی. وہ تو الہامی کیفیت تو طاری ہو سکتی لیکن پوری کہنا کہ مکمل طور پہ نہیں, لیکن اس سے تعلق کوئی نہیں تھا اس خطبے سے. وہ ایک اور واقعے سے تعلق تھا جو خطبے کے دوران ہو گیا. حضور جو حدیث کہتی ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا, تو جیسے حضرت مسیح موعود آئے تھے تو اب کوئی مجدد آ سکتا ہے یا فیوچر میں کسی نے آنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے راستے بند کر سکتی ہو؟ کسی میں طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو طاقتیں اور قدرتیں اس کے بند کر سکے؟ نہیں ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی میں آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آن وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ پھر جب اندھیرے زمانوں کے بعد, اور کل میں نے حدیث بھی پڑھی تھی, پھر جو روشن زمانہ آئے گا حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوگا, اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی. جو خلافت ہوگی وہ نبوت کی طرز پہ چل رہی ہوگی, اس کے کام کو آگے بڑھانے والی ہوگی. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ ضرورت محسوس ہوئی کہ مجدد بنانا ہے, یا ہو سکتا ہے پہلوں میں سے کسی کو کہا ہو, تو اس خلیفہ کو کہہ دے گا تم مجدد بھی ہو. مجدد کا مقام چھوٹا ہے خلیفہ سے. مجدد تجدید دین کرتا ہے صرف ایک مخصوص لوگوں کے لیے. خلیفہ کے لیے تو پورا نبوت کا کام ہے. جو مجدد آئے پہلے وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے تھے, چھوٹے علاقوں کے لیے. انہوں نے پوری دنیا کے لیے تو نہیں اپنا وہ کلیم کیا تھا. تو خاتم الخلفاء اور آخری مجدد, سب سے بڑے مجدد, خاتم المجددین بھی کہہ سکتے ہیں, وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے جو آن وسلم کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے. مجددین بھی ایک طرح کے خلفاء تھے جو اپنے محدود طبقے میں تھے, لیکن پورے وسیع علاقے میں نہیں تھے دنیا میں. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد جو خلافت کا نظام ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جو بھی خلیفہ ہوگا وقت کا اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم مجدد بھی ہو. ایک اعلان ہی کرنا ہے نا. تو اس لیے یہ نظریہ غلط ہے کہ چیز مجددین روحانی نظام کے لیے آئیں گے اور خلیفہ فلاں کے لیے آئے گا. دونوں ایک ہوں گے اب, کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو جائے گی. کیا کہتی ہے آخر میں؟ پیچھے حضور میرا ایک سوال ہے. ہم اسکول میں گاڈز ایگزسٹنس پر اسٹڈی کریں, ڈسکشنز ہوتے ہیں, اور ہماری ٹیچر نے ہم سے سوال پوچھا تھا کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ پھر کیوں اتنے ظلم ہونے دیتا ہے انسانوں پر, جیسے کہ وہ فلڈز ہوتی ہیں اور جو وار وغیرہ ہوتے ہیں, یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو آپشن دے دی تھی کہ یہ اچھے کام ہیں, یہ برے کام ہیں. اچھے کام کرو گے تو اچھے نتیجے نکلیں گے, برے کام کرو گے تو اس کے برے نتیجے نکلیں گے. ٹھیک ہے. اور جو دنیا میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, آفتیں, مصیبتیں, یا آپس میں لڑائیاں جو ہوتی ہیں, وہ اپنے برے کاموں کی وجہ سے آتی ہیں نا. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی لکھا ہے نا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے دیے ہیں, زلزلے میری نشان کے طور پر ہیں. آفات جو ہیں, آفتیں دنیا میں آئی ہیں, وہ میرے نشان کے طور پر ہیں, آئیں گی جو. اور زلزلے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آئے ان لوگوں کے لیے, اگر تم لوگ مجھے صحیح طرح قبول نہیں کرتے اور اپنی بےہودگیوں میں اور بے حیائیوں میں اور برے کاموں میں بڑھتے چلے جاؤ گے تو آفتیں آئیں گی ہیں. حضرت مسیح اس زمانے میں بھی چلی میں زلزلہ آیا تھا, اس نے کہا کہ یہ بھی میری آمد کا نشان ہے, حالانکہ پیغام اس وقت تک نہیں پہنچا تھا, لیکن آپ نے فرمایا کہ نشان ہے کیونکہ اب رہے گا. اس کے بعد دیکھ لو تم 100 سال کی, پچھلے 100 سال سے جو ہسٹری ہے زلزلوں کی اور آفتوں کی, حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے اور کلیم کے بعد اس میں بہت زیادہ پچھلے جو 1100 سال میں زلزلے اس طرح نہیں آئے. بڑے زلزلے جو ریکارڈڈ بڑے زلزلے ہیں جتنے پچھلے 100 سال میں آئے, یہ اور آفتیں آئیں. تو یہ جب نبی آتا ہے ان کا انکار جو ہوتا ہے اور لوگ برائیوں میں بڑھ جاتے ہیں. دنیا تمہارا کیا خیال ہے نیکیاں کر رہی ہے آج کل؟ اب تو یہاں روز دیکھتے ہو نیکیاں ہو رہی ہیں,
ہیں بے-حیائیاں ہو رہی ہیں نا بہت ساری, کیسینو کھلے ہوئے ہیں, کلب کھلے ہوئے ہیں, شرابیں ہیں, بےہودگیاں ہیں, ننگ ہے, ہیں, یہ ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں, تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وقت پر سزا بھی دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ نیکیاں کرو گے تو میں تمہیں کروں گا, لیکن اس کے بعد مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے, اس میں بھی جا کے حساب کتاب ہوگا, اور وہاں جا کے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک وقت آئے گا جب جہنم میں وہ بھی خالی ہو کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے, کیونکہ رحمت اس کی وسیع ہے سزا سے, ہر چیز پہ حاوی ہے. اور وہ کرسچنس کی جو ویو ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ گاڈ ان سے جو ہے ٹیسٹ, لائف ایک ٹیسٹ ہے, اور پھر ہماری کیا ویو ہے اس پر؟ کرسچنس کی یہ ویو ہے کہ لائف از اے ٹیسٹ, کہ زندگی ایک ٹیسٹ کی طرح ہے. ٹیسٹ ہے تو پھر ٹیسٹ کہاں سے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا تو نظریہ اور ہے بالکل ہی. حضرت عیسیٰ وہ کہتے ہیں, ان کی تو ساری نظریہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے, صلیب پہ چڑھ گئے, اس لیے ہم جو مرضی کر لیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بہت بڑا طبقہ تو کرسچن کا یہی کہتا ہے نا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جو کام اچھا کرو گے اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا, جو برا کرو گے اس کا برا سزا ملے گی. ہر نیک کام کا اجر ہے, ہر برے کام کی سزا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بخشنے والا ہوں, بخش بھی سکتا ہوں, ضروری نہیں کہ سزا ضرور دوں. ایک عرب تھا, وہ مثال دی ہوئی ہے, آور گاڈ ایک کتاب ہے یہاں بشیر احمد صاحب نے لکھی, ہمارا خدا اردو میں ترجمہ ہو گیا, انگلش میں بھی, وہی پڑھ لو. جب تم بڑی لڑکیاں ہو گئی ہو اب 14-15 سال کی, اس میں مثلا ایک مثال ہے, عرب میں ڈیزرٹ میں ایک جاہل آدمی بدو وہ پھر رہا تھا. اس پہ کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے, ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یہاں صحرا میں پھر رہا ہوں ڈیزرٹ میں, تو یہاں سے جب میں دیکھتا ہوں نا اونٹ کے پاؤں کے نشان یا اونٹ کی مینگنیاں کہیں پڑی ہوئی جو اس کا نکالتا ہے وہ تو گند, تو اس سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں اونٹ ہے اور گزرا تھا. ہیں تو یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے, زمین ہے, ڈیزرٹ ہیں, دریا ہیں, پہاڑ ہیں, ان سے مجھے کیوں نہیں پتہ لگے گا کہ یہاں اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے؟ چلو وقت نماز کا ہو گیا. تم بڑے آہستہ آہستہ ہاتھ کھڑی کرتی, پہلے کھڑے کرتے.